فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ فلسفہ غدیر کے عنوان سے گفتگو یہاں پہنچی تھی کہ واقعہ غدیر میں در حقیقت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اذن الہی اور امر الہی سے اعلان فرمایا حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت اور امامت و منصب جانشینی کا، اور عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ یہ اعلان حقیقت میں انکشاف تھا اور لوگوں کے لیے ایک نو آگہی اور اطلاع تھی کہ اصول دین اور دین کی بنیادیں راسخ ہو چکی ہیں، دین قائم ہو چکا ہے، نظام برپا ہو چکا ہے، اور وہ چیزیں جو دشمنان دین کے ذہن میں تھیں، جس سے وہ امید لگا کے بیٹھے ہوئے تھے کہ یہ دین جو ان کے اعتقادات کے خلاف، اس وقت کی رائج خرافات کے خلاف، بشریت کی ہدایت کے لیے ظاہر ہوا تھا، جس کو وہ ہرگز پسند نہیں کرتے تھے کہ یہ دین متعارف ہو جائے اور پھیل جائے اور لوگ دین کے سائے میں آ جائیں۔ اعلان یہ کرنا تھا کہ اب یہ دین اپنی بنیادوں پر استوار ہو چکا ہے، اب وہ موقع آ گیا ہے کہ اس حالت گوشہ نشینی سے، حالت انزوا سے، انفرادی اور شخصی حالت سے نکل کر ایک نظام اور ایک عمومی حالت پیدا کر لے یہ دین، جس کو قرآن نے قیام دین سے تعبیر کیا ہے۔ دین کا قائم ہونا یہ ایک اور بات ہے، دین پر لوگوں کا عمل کرنا یا دینی تعلیمات سے آگاہ ہونا یہ ایک اور مطلب ہے۔ وہ چیز جو دشمنان دین کے لیے امید کا سبب تھی وہ یہی تھی کہ اگرچہ دین متعارف ہوا ہے اور ایک نبی نے آ کر لوگوں کو دعوت دی ہے اور لوگوں نے بھی اس کا مثبت جواب دیا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ امید تھی ان کو کہ یہ پابرجا نہیں ہے، وہ برپا نہیں ہے، اور جو چیز برپا نہ ہو، اپنے اصول پر، اپنے ستونوں پر اور اپنی بنیادوں پر استوار نہ ہو، اس کے باقی رہنے اور قائم و دائم رہنے کی زیادہ توقع نہیں ہوتی، لہذا دشمنوں کے لیے ایک مایہ امید بن جاتی ہے یہ چیز۔ لہذا واقعہ غدیر کے بعد جو آیت تکمیل دین و اتمام نعمت نازل ہوئی، اس آیہ میں یہ فرمایا کہ الیوم یئس الذین کفروا، یہ کفار کی مایوسی کا دن ہے، آج نا امیدی کا دن ہے ان کا۔ جس دن اس دن کا آغاز ہوا اس دن وہ مایوس نہیں ہوئے، ہجرت کے دن مایوس نہیں ہوئے، حتیٰ جنگوں میں شکست کھا کے بھی مایوس نہیں ہوئے، اس لیے کہ جو چیز انفرادی طور پر رہے،
ایک فردی اس کی حالت رہے یا ایک گروہی حالت رہے، حتیٰ اس کی ایک طائفے تک محدود رہے، ایک گروہ تک محدود رہے، زیادہ پریشان کن نہیں ہے وہ چیز۔ ایک لہر چلتی ہے، کچھ وقت کے لیے اس کا اثر ہوتا ہے، احساسات اور جذبات ابھرتے ہیں، جذبات میں آ کر لوگ کسی ایک طرف لگ جاتے ہیں۔ پریشان کن بات نہیں ہے، جذباتی امور، احساساتی امور عقل مندوں کے لیے پریشان کن نہیں ہوتے، اس لیے کہ جذبات وقتی طور پر ابھرتے ہیں، پھر تھوڑی دیر بعد بیٹھ جاتے ہیں۔ جذباتی امور دیکھ کر جذباتی لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن جذباتی امور دیکھ کر ٹھنڈے مزاج کے لوگ پریشان نہیں ہوتے، ان کو معلوم ہوتا ہے کہ چند دن کی بات ہے، پھر یہ لہر، یہ موج، یہ دب جائے گی اور حالات دوبارہ اپنی اصلی حالت پر واپس آ جائیں گے۔ ان کی نظروں میں بھی یہی تھا، جو دشمنان دین تھے، مخصوصاً یہود، وہ اس بات سے توقع لگا کے بیٹھے ہوئے تھے کہ یہ ایک جذباتی حرکت ہوئی ہے، وقتی طور پر رسول اللہ نے لوگوں کے جذبات کو چھیڑا ہے، متاثر ہوئے ہیں، احساسات کو ابھارا ہے، وہ فوری طور پر دین کی پناہ میں چلے گئے ہیں، دین کو انہوں نے قبول کر لیا ہے۔ لیکن عنقریب جب ان کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ ایک شخص کی شخصیت کا اثر تھا ان پر، ہوتا ہے بعض اوقات ایک شخصیت اتنی قوی ہوتی ہے، اتنا جاذبہ ہوتا ہے اس شخصیت میں کہ دوسرے لوگ تحت تاثیر واقع ہوتے ہیں، متاثر ہوتے ہیں اس شخصیت سے۔ خب ایسا نظام یا ایسا دین یا ایسا مسلک، ایسا مذہب، ایسا نظریہ جو کسی شخص سے اس کی گرہ لگ جائے، اس کی بابت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی، چونکہ شخص کے ہوتے ہوئے وہ چیز موجود ہے، جو یہ شخص چلا جائے گا اس کے بعد یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا خود ہی۔ لہذا اس دن تک، یعنی غدیر کے واقعہ تک، حجۃ الوداع تک، دشمنان دین کا تحلیل و تجزیہ دین کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، شریعت مقدسہ کے بارے میں یہی تھا کہ یہ شخص نبی کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے، اور وہ منتظر تھے اس دن کے کہ جس دن نبی کی رحلت ہو، اس دنیا سے چلے جائیں، اس کے بعد ہمیں ضرورت نہیں ہے اس دین کے خلاف جنگ کرنے کی اور اس دین کے خلاف قیام کرنے کی اور اس دین کو شمشیر اور تلوار اور نیزے سے مٹانے کی، تبلیغ کی بھی اس کے خلاف ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جو کسی شخص سے وابستہ جو چیز ہو جائے، شخص کے ہلنے سے وہ چیز خود ہی ختم ہو جاتی ہے، اور یہ چیز ایسی ہے جو آج تجربے میں بھی آ چکی ہے۔ بہت ساری چیزیں، بہت سارے قوموں میں، ملکوں میں آپ مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ وقتی طور پر ایک حرکت وجود میں آتی ہے بعض شخصیتوں کی وجہ سے، اور اس شخصیت کے محور میں لوگ جمع ہو جاتے ہیں، پھر جب تک وہ شخصیت رہتی ہے کچھ عرصہ شور شرابہ رہتا ہے، جو ہی وہ شخصیت کا سورج غروب ہوتا ہے اس کا نظریہ بھی ساتھ ہی ختم ہو جاتا ہے، اس کی لائن بھی ختم ہو جاتی ہے، اس کا مسلک و مذہب و ہر چیز تمام ہو جاتی ہے۔ تو وہ اپنے ملک میں آپ نگاہ کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ ایسے ہی ہوتا ہے۔ نمونے ہیں، اب شاید یہاں مصلحت نہ ہو میں نام لے کر نمونوں کی طرف اشارہ کروں، بلکہ نہ صرف دشمنان دین کے لیے یہ امید کی کرن ہوتی ہے، بلکہ پیروان شخصیت اور اس مسلک و مذہب و دین کے پیروکاروں کے لیے اندھیرا چھا جاتا ہے اس دن جس دن وہ شخصیت رحلت کر جائے، ختم ہو جائے، درمیان سے ہٹ جائے، اس دن تاریکی چھا جاتی ہے ان کی آنکھوں کے سامنے، اس دن ان کو کوئی تدبیر نہیں سوچتی کہ آج ہم کیا کریں۔ لہذا ناکام ترین تحریکیں اور نہضتیں اور انقلابات اور ادیان اور مسلک و مذہب وہ ناکام بول رہے ہیں
کہ جو نظریات اور انقلابات اور مسلک و مذاہب کسی شخصیت سے ان کی گرہ لگ گئی ہے، ان کے پیروکار جو ہی وہ شخصیت درمیان سے ہٹی خود اندھیرے میں چلے گئے، باور نہیں ہوا انہیں کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہوا، اور دشمن بھی ان کو بھی زیادہ زور مارنے کی ضرورت نہ پڑی، شخصیت کے ہٹنے سے خود ہی وہ نظریہ اور وہ فکر اور تفکر خود ہی ختم ہو گیا۔ لیکن غدیر کے واقعہ کے بعد قرآن نے، خداوند تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج تمہارے دین کی طرف سے مایوس ہو چکے ہیں یہ لوگ، دین کی طرف سے، من دینکم نہیں کہا کہ الیوم یئس الذین کفروا منکم، منکم نہیں کہا، یعنی تمہاری بابت مایوس نہیں ہوئے ابھی تک، تمہاری طرف سے پھر انہیں تھوڑی بہت امید ہے کہ تمہیں ممکن ہے ادھر ادھر کر دیں، لیکن دین کی طرف سے آج مایوس ہو چکے ہیں، دینداروں کی طرف سے مایوس نہیں ہوئے ابھی، ممکن ہے دینداروں کو اپنے راستے سے ہٹا دیں، ممکن ہے مسلمین کو، مومنین کو ادھر ادھر کر دیں، لیکن دین کی طرف سے آج مایوس ہو چکے ہیں کہ اس کا اب ہم نہیں بگاڑ سکتے کچھ۔ تو کیا ہوا قدیر میں؟ حضرت علی علیہ السلام امیر المومنین علیہ السلام کو پہلے بھی تھے، رسول اللہ کی زندگی میں بھی تھے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ شخص سے علی علیہ السلام کی وجہ سے یہ ہوا کہ علی علیہ السلام کے نام کا اعلان کرنے کا اتنا اثر تھا، علی علیہ السلام تو پہلے بھی موجود تھے، رسول اللہ، شخص رسول اللہ ان کے دونوں کے درمیان موجود تھے، لیکن وہ لوگ امید لگائے بیٹھے ہوئے تھے دین ختم ہو جائے گا۔ اس واقعہ غدیر کے بعد مایوس ہو گئے کہ اب یہ دین نہیں مٹ سکتا، اگرچہ ممکن ہے افراد آگے پیچھے ہوتے رہیں، دین کی طرف سے خاطر جم ہو گئے۔ تو کیا ہوا بس غدیر میں؟ معلوم یہ ہوا کہ غدیر میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے جو اکمال دین کیا ہوا، اتمام نعمت، اس کے معنی یہ تھے کہ دین کے وہ اصلی ستون برپا ہو گئے، دین کی وہ بنیادیں راسخ ہو گئیں، استوار ہو گئیں، مضبوط ہو گئیں، جن پر دین کو قائم کرنا تھا۔ پہلے بھی دین تھا، لیکن وہ پہلا دین وہ تبلیغ کے طور پر لوگوں کے سامنے آ چکا تھا، تبلیغ ہوئی، نشر ہوا، آشنا ہوئے تعلیمات دین سے لوگ، مکمل تعلیمات۔ اب یہ جو کہا جاتا ہے کہ آیا یہ جو آپ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے آج دین کامل ہوا ہے اور اس سے پہلے دین ناقص تھا، یہ خود ایک نقطہ ہے اس میں۔ ناقص دو جگہ پر ہم استعمال کرتے ہیں، دو مورد میں ہم استعمال کرتے ہیں، دو موقعوں پر۔ ایک دفعہ ناقص استعمال کرتے ہیں ہم تمام کے مقابلے میں، یہ شے تام ہے یا ناقص، اور کبھی ہم ناقص استعمال کرتے ہیں کامل اور ناقص، کبھی ہم استعمال کرتے ہیں تام اور ناقص، یعنی قائم اور ناقص۔ یہ تیسرا کہ آپ ایک مورد ہے۔ خاص چیزیں آپ بناتے ہیں، مثلا یہ تمام ہے یہ شے، خاص کریں آپ ایک بلڈنگ بنا رہے ہیں، یہ بلڈنگ دو حالتوں سے خالی نہیں ہے، یا تمام ہے یا ناقص ہے، ناقص یعنی حضوری ہے۔ بعض اوقات آپ کہتے ہیں یہ انسان ہے، ناقص ہے، یعنی ایک آدھ عضو نہیں ہے اس کا، لیکن ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، تمام اعضاء اس کے سالم ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم کہتے ہیں یہ بھی ناقص انسان ہے۔ یہ نقصان اس کمال کے مقابلے میں ہے، اعضاء کے لحاظ سے تمام ہے، لیکن کمال نہیں ہے ابھی اس کے اندر موجود، لہذا کمال نہ ہونے کی وجہ سے یہ ناقص ہے، فقدان کمال ہے۔ لیکن بعض اوقات کمال بھی آ جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم کہتے ہیں ناقص، یعنی ایک بلڈنگ ہے، سارے اجزاء، سارے اعضاء، سارے حصے اس کے حاصل ہیں، تمام کمپلیٹ ہے وہ، اس لحاظ سے کامل کہیں تمام ہے، اور کامل بھی ہے، یعنی یوں نہیں کہ ایک ناقص بلڈنگ ہو، کامل بھی ہے، حضوری بھی نہیں ہے، اور یوں کہ نہیں کہ گھٹیا اس میں
میٹیریل جو استعمال کیا آپ نے وہ بھی گھٹیا نہیں ہے، اعلیٰ درجے کا آپ نے اس میں استعمال کیا. بس ان دونوں لحاظ سے تمام بھی ہے، کامل بھی ہے. لیکن دیکھا بعض بلڈنگیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کی کھدائی اتنی زیادہ نہیں ہوتی، جس کو بیسمنٹ نیچے نہیں بناتے، ایسے زمین کی سطح سے اوپر دیوار اٹھا دیتے ہیں. بہترین اعلیٰ میٹیریل اس میں استعمال ہوتا ہے، بہترین میٹیریل اس میں استعمال ہوتا ہے، اس لحاظ سے ناقص نہیں ہے. مساقات ہوتا ہے نا، ٹھیکے پہ دے دیتے ہیں، ٹھیکیدار اس میں گھٹیا مال استعمال کرتا ہے نا، بہترین مال اس نے استعمال کیا بنانے والے نے، معمار نے. بس اس لحاظ سے ناقص نہیں ہے. اور یوں بھی نہیں کہ ابھی چھت نہیں پڑا، ابھی دیواریں نہیں بنی، ابھی کھڑکیاں دروازے نہیں لگے، ابھی اس کا آدھا کام ہوا آدھا رہ گیا، یوں بھی نہیں ہے. سارا کام مکمل ہو گیا ہے، میٹیریل بھی اس میں صحیح لگا ہے. بس تمام بھی ہے اور کامل بھی ہے، لیکن ایک لحاظ سے ابھی باقی ہے. کیا؟ استوار نہیں ہے، قائم نہیں ہے، بنیادیں اس کی مضبوط نہیں ہیں، بنیادیں سست ہیں ابھی اس کی. لہذا یہ نہیں ہے مقصود کہ غدیر میں آدھا دین پہلے تھا، بس رسول اللہ جس دین پر خود عمل کرتے رہے، یا علی علیہ السلام اس وقت تک جس دین پر عمل کرتے رہے، یا دیگر اصحاب جس دین پر عمل کرتے رہے، یوں نہیں کہ وہ دین ناقص تھا، یعنی آدھا تھا اور آدھا نہیں تھا نا. اس لحاظ سے مکمل تھا دین، اور گھٹیا بھی نہیں تھا. وہ اعلیٰ تعلیمات ساری کی ساری اس وقت تک بیان ہو چکی تھی، حرام و حلال سب آ گیا تھا. پھر کیوں کہا کہ الیوم اکملت لکم، آج دین کامل ہوا ہے. آج کفار مایوس ہوئے ہیں. معلوم ہوا کہ یہ کمال، ایسا کمال دین میں آیا ہے کہ جس کی وجہ سے کفار مایوس ہوئے ہیں. یہ وہ کمال ہے. وَإِلَّا آدھا دین ہو آدھا نہ ہو تو اس سے تو کفار مایوس نہیں ہوتے. یا پہلے ایک ادنا درجہ تھا، بعد میں اعلیٰ درجہ بیان ہوا، تو وہ تو باعث یا سے کفار نہیں ہوتی وہ چیز. کافر جس چیز سے مایوس ہوتا ہے وہ یہ چیز کہ وہ یہ سمجھا تھا کہ یہ ایک شخص کا مسئلہ ہے، جب تک یہ شخص ہے یہ دین ہے، جب یہ شخص چلا گیا دین بھی ختم ہو جائے گا. لیکن آج وہ شخص ایک ایسا کام کر رہا ہے کہ اسی دین کو جو بہت اعلیٰ تعلیمات پر مشتمل ہے، اعلیٰ معارف اس میں موجود ہیں، کامل دین ہے، لیکن آج اس کو بنیاد بھی فراہم کر رہا ہے کہ اپنی بنیاد پر برپا ہو گیا ہے دین، بنیادوں پر آ گیا ہے. اب اشخاص کے ادھر ہونے سے دین میں کوئی رکھنا نہیں پڑے گا، دین کو بنیاد کو کوئی ہلا نہیں سکے گا. اس وجہ سے یہ مایوس ہو گئے کفار. ادھر سے یہ فرمایا کہ آج کفار مایوس ہو گئے ہیں، اور ادھر سے پیغمبر اکرم کو یہ خطاب فرمایا کہ واللہ یعصمک من الناس، خدا آپ کو محفوظ رکھے گا لوگوں سے. تحفظ دیا رسول اللہ کو. وہ کون سی چیز تھی کہ ایک طرف سے رسول اللہ کو خطرہ محسوس ہو رہا ہے اور دوسری طرف سے کفار مایوس ہو رہے ہیں، یعنی دونوں اپنی اپنی جگہ ڈر رہے ہیں. اس عمل سے رسول اللہ کو بھی خطرہ محسوس ہو رہا ہے، خدا نے تحفظ دیا. کافر بھی مایوس ہو گیا ہے، یعنی یہ کہ معاذ اللہ حقیقت حال واضح نہیں تھی، ایسے تو نہیں تھا. پس امر ولایت و امر امامت در حقیقت ایک نظام کے طور پر، دین کے جز کے طور پر اور دین کی اساس و ستون کے طور پر وہاں پر اعلان ہوا، متعارف ہوا کہ دین اس ستون پر استوار ہو گیا ہے. اور اس سے اب کفار مایوس ہوئے. لیکن رسول اللہ کو کیوں خطرہ تھا؟ کیا خطرہ تھا؟ اور وہ بھی لوگوں سے. واللہ یعصمک من الناس، ناس سے خطرہ تھا رسول اللہ کو. یہ نہیں کہا واللہ یعصمک من المشرکین من الکافرین، یہ نہیں فرمایا من الیہود من النصارى نہیں کہا، بلکہ من الناس. خدا آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا. تو یہ خود لوگوں سے تحفظ دینے کا مطلب یہ ہے کہ خطرہ بھی ایک لوگوں کی جانب سے تھا، ناس سے خطرہ تھا. بس ایک نقطہ یہ ہوا کہ غدیر میں جو کچھ ہوا وہ دین اس حالت سے باہر آ گیا، حتیٰ اتنا باہر آ گیا، برملا ہوا کہ کفار تک کو معلوم ہو گیا کہ اب دین اپنے ستونوں پر استوار ہو گیا ہے، برپا ہو گیا ہے، قائم ہو گیا ہے.
اب مسلمانوں کی آنکھوں کے سامنے بھی رسول اللہ کی رحلت سے اندھیرا نہیں چھائے گا. یوں نہیں کہ مسلمان مایوس ہو جائیں کہ رسول اللہ چلے گئے اب کیا ہوگا. مسلمان مایوس نہیں ہوئے، حالانکہ مسلمانوں کو قاعدے کے مطابق مسلمانوں کو مایوس ہونا چاہیے تھا. جیسا کہ بتاتے ہیں کہ خلیفہ دوم فوری طور پر جذبات میں آ گئے تھے، مایوس ہو گئے تھے، اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ جو بھی کہے گا کہ رسول اللہ کی رحلت ہو گئی ہے میں اس کا سر تن سے جدا کر دوں. کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ رسول اللہ کی رحلت ہو گئی ہے. یہ کیونکہ وہ ان کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ رحلت ہو گئی ہے، اس لیے کہ آنکھوں کے سامنے مثلا اندھیرا چھا جائے گا. پھر اگر رحلت ہو گئی ہے تو پھر ہم کدھر جائیں گے، ہم کہاں جائیں گے. لیکن نہ، دوسرے لوگ مایوس نہیں. بہت ناگوار واقعہ تھا رحلت رسول اللہ، بہت المناک و افسوسناک واقعہ تھا مسلمانوں کے لیے. اس لحاظ سے برداشت کرنا سخت تھا ان کے لیے. خود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے لیے جو واقعات بہت سخت تھا جن کو برداشت کرنا، ان میں سے ایک رسول اللہ کی رحلت تھی جو میرے لیے بہت سخت تھی. لیکن علیہ السلام مایوس نہیں ہوئے رحلت رسول اللہ سے، دین کی بابت البتہ. لیکن بعض ممکن ہو گئے ہوں مایوس، جن کے لیے یہ واقعہ صحیح طور پہ کھلا نہیں، روشن نہیں ہوا، وہ مایوس ہو گئے. بس مسلمانوں کو رحلت رسول اللہ سے قاعدے کے مطابق مایوس ہونا چاہیے تھا، در حالی کہ مسلمان مایوس نہیں ہوئے. کفار کو رحلت رسول اللہ سے خوش ہونا چاہیے تھا کہ یہ آخری سال ہے، چونکہ رسول اللہ نے غدیر میں اعلان کیا تھا کہ شاید میں بعد میں نہ رہوں، شاید آپ مجھے نہ دیکھ سکیں. یہ خود غدیر کے خطبہ میں اعلان فرمایا حضرت نے کہ قریب ہے کہ میں اب آپ کے درمیان نہیں ہوں گا. تو کفار کو تو خوش ہونا چاہیے تھا، در حالی کہ قرآن کی شہادت ہے کہ یا اس الذین کفروا. مایوس ہو گئے، وہ یہ خبر سن کر مایوس ہو گئے. تو بس ہوا یہ کہ مسلمان اس لیے مایوس نہیں ہوئے، وہیں کے وقت رحلت قریب تھا، مایوس نہیں ہوئے کیونکہ دین اپنے ستونوں پر رسول اللہ نے استوار کر دیا. اور یہ ایک اور بات ہے جو ہم کسی اور وقت ممکن ہے کسی فرصت میں، ضروری ہے یہ بات بھی کہ ایک راہبر کو، ایک قائد کو، ایک رہنما کو، ایک ہادی کو، ایک امام کو، ایک رسول کو کس طرح سے لوگوں کو رہنمائی اور ہدایت کرنی چاہیے. آیا اپنی شخصیت کا ان کو گرویدہ بنا لینا چاہیے یا اس راستے کا ان کو گرویدہ بنانا چاہیے اس کو. کہ رسول اللہ نے یہ کام نہیں کیا کہ اپنی شخصیت کا گرویدہ بنایا فقط لوگوں کو، بلکہ اس راستے کا بھی گرویدہ بنا دیا. لہذا رسول اللہ کی رحلت کے باوجود وہ راستہ قائم و دائم رکھا، لوگوں کو متوجہ کیا. اور وہ یہ تھا کہ ولایت اور امامت شخصی حالت سے نکل کر ایک نظام کی شکل میں سامنے آ گئی. اب لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ یہ نظام بن گیا ہے اور یہ باقی و برقرار ہے. چونکہ ولایت کا اعلان فرمایا، ولایت کا اعلان کیا، باقی کسی چیز کا یہ نہیں کہا کہ علی بعد میرے بعد خلیفہ ہیں، علی میرے بعد حاکم ہیں، علی میرے بعد قاضی. یہ نہیں نام. یہ جو بعض حضرات اعتراض کرتے ہیں وہ یہ اعتراض ان کا درست ہے، یعنی درست ہے بے ایمانہ کہ رسول اللہ کے کلمات میں یہ چیزیں نہیں تھی. وہاں پر خلیفہ کا نام نہیں لیا، وہاں پر یہ نہیں فرمایا کہ میرے بعد حاکم یہ ہوں گے، میرے بعد بیت المال ان کے پاس ہوگا، میرے بعد قاضی یہ ہوں گے، میرے بعد حاکم یہ ہوں گے. یہ نہیں تھا، فقط کلمہ مولا. اب ساری بات مولا پر آ کر پھر رک جاتی ہے. اب یہ مولا کا یوں معنی کرو، وہ مولا کا، مولا کے معنی کرنے سے بہت فرق پڑ جائے گا. ضروری بھی نہیں تھا یہ ساری چیزیں صراحت کرنا، اس لیے کہ جب رسول اللہ نے وہ ولایت کا اعلان کر دیا، مولا ہونے کا اعلان کر دیا، ولی ہونے کا اعلان کر دیا، اب ضروری نہیں ہے کہ ہم بھی آئیں اور اصرار کریں کہ حتماً ولی بمعنی حاکم ہے. ایک کام وہ کہتے ہیں نا، کہتے ہیں ولی یہاں مولا کا معنی دوست ہے، ہم ادھر سے اصرار کرتے نہیں ولی کا معنی حاکم ہے. اس لحاظ سے وہ تو بہت ہی دور ہیں جو مولا کا معنی دوست کرتے ہیں، لیکن وہ بھی کوئی زیادہ نزدیک نہیں ہے. جو اصرار کرتے ہیں کہ ولی کا معنی حاکم ہے، وہ بھی کوئی حقیقت کے اتنے قریب نہیں ہے. البتہ اتنے دور بھی نہیں ہے، لیکن اتنے قریب بھی نہیں ہے حقیقت کے.
اس لیے کہ یہاں پر اگر ولایت علی علیہ السلام کا اعلان ہو رہا ہے تو یہ وہی ولایت ہے جس کا قرآن نے ارشاد فرمایا ہے، اللہ ولی الذین آمن، خدا اہل ایمان کا ولی ہے۔ تو وہاں ولی کا کیا معنی کرتے ہیں آپ؟ ولی کا معنی حاکم کرتے ہیں یا ولی کا معنی دوست کرتے ہیں؟ نہ حاکم کرتے ہیں اور نہ دوست۔ بس جو معنی وہاں ولی کا کرتے ہیں وہی معنی یہاں کریں ولی کا۔ ولایت خدا کو حاصل ہے، یعنی آپ کا سربراہ مملکت خدا ہے، یوں معنی کرتے ہیں۔ بھلے حکم تو خدا کا ہے، حکومت اصلی خدا کی ہے، لیکن آپ وہ حاکم رسمی، وہ سیاسی حاکم تو اس طرح سے تو نہیں کہتے ہم کہ اس مملکت میں صدر خدا ہے، وزیر اعظم معاذ اللہ کہیں کہ خدا ہے، یوں تو نہیں کہتے آپ خلیفہ خدا ہے، اس میں یہ تو کوئی بھی نہیں کہتا۔ بس ولی کا کیا معنی کرتے ہیں وہاں پر آپ؟ ولایت وہی، یعنی حق کے تصرف رکھنا۔ آپ پر تصرف کا حق فقط خدا کو ہے، تکویناً و تشریعاً، اور بے اذن اللہ رسول کو ہے، اور بے اذن اللہ اس ولی کو ہے جو رسول معرفی کر رہے ہیں، جو رسول متعارف کروا رہے ہیں آپ کے سامنے۔ یہ ہوگی ولایت۔ جب ولایت حق کے تصرف آ گیا، اب جتنے منصب اس ولایت کے ساتھ مربوط تھے وہ سب کے سب خود ہی آ جائیں گے، کیونکہ یہ طے شدہ ہے کہ منصب الہی اس کو ملے گا جس کے اندر مرتبہ الہی ہوگا۔ رسول اللہ آ کر وہ مرتبے کا اعلان کر رہے ہیں کہ یہ مرتبہ فقط ان میں پایا جاتا ہے، اب منصب کی صراحت کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ کیا ضرورت پڑی تھی منصب کی صراحت کرتے؟ جب بتا دیا کہ ولی یہ ہیں تو اب ولی کے ہوتے ہوئے غیر منصب سنبھال نہیں سکتا، غیر تک منصب پہنچ نہیں سکتا، کیونکہ یہ منصب ہے الہی، خدا نے دینا ہے، اور خدا کا منصب بھی حکمت کے اوپر ہوتا ہے۔ یوں نہیں ہو سکتا کہ خدا ولایت کہیں اور مقرر کرے اور منصب کہیں اور، جہاں ولایت ہے وہیں منصب ہے۔ بس یہ سارے منصب اس ولایت کے بعد آ جائیں گے، سوائے اس منصب کے جس کو استثناء کیا۔ دیکھیں یہیں پر رسول اللہ کا لب و لہجہ دیکھیں، آپ اس حدیث منزلت میں دیکھیں یا دوسری احادیث میں دیکھیں، یعنی یوں نہیں ہوا کہ رسول اللہ نے ایک ایک کر کے آ کے منصب اس بات کیا، بلکہ جو منصب نہیں تھے ان کی نفی کی۔ کہا کہ آپ میرے بعد ولی ہیں، الا ہی کہ میرے بعد نبی کوئی نہیں ہوگا، یعنی آپ نبی نہیں ہیں، آپ رسول نہیں ہیں۔ بس جن جن مناصب کا رسول اللہ نے نام نہیں لیا وہ سارے کے سارے ثابت ہیں۔ نقطہ آیا نا ذہن میں؟ یعنی جب ولایت کا اعلان ہو گیا تو رسول اللہ کو ایک دو منصب بیچ میں سے استثناء کرنے پڑے کہ یہ نہیں ہے آپ کو حاصل۔ کون کون سے؟ نبوت اور رسالت، لیکن باقی کسی کی نفی نہیں کی، باقی منصب کی۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ جو نکالے ہیں فقط یہی دو مستثنیٰ ہیں، اس کے علاوہ سارے کے سارے منصب اپنی جگہ باقی ہیں، کیونکہ مرتبہ جب ہے تو منصب بھی ہے۔ لیکن اس نقطے کی طرف متوجہ ہونے کے لیے جو ظرافت چاہیے، جو لطافت چاہیے، جو ایمان چاہیے، اب وہی نقطہ جو پہلے آپ کی خدمت میں آتے تھے، کفار مومنوں سے مایوس نہیں ہوئے، دین سے مایوس ہو گئے کہ دین کو اب نہیں ہلا سکتے، لیکن مومنوں کے بارے میں ابھی تک پر امید تھے کہ ان کو تو ہم جو چاہیں ان کے ساتھ کر سکتے ہیں، دین کا اب نہیں بگاڑ سکتے، لیکن ان کا جو چاہیں ہم بگاڑ سکتے ہیں۔ اور خدا نے بھی کہیں بھی یہ نہیں کہا، خدا نے بالکل حساب الگ الگ کر دیا۔ جب دین و قرآن کا مسئلہ آیا تو فرمایا کہ نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون، ذکر ہمارا ہے، دین ہمارا ہے، مسلک ہمارا ہے، آئین ہمارا ہے، ہم اس کے حافظ ہیں، اس کی ضمانت دے دی۔ لیکن جب مومنوں کی باری آئی تو دو ٹوک الفاظ میں یہ فرما دیا کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ تمہارے ضامن نہیں ہیں ہم، دین کو البتہ ہم نہیں مٹنے دیں گے، لیکن قوم، امت
فرمایا کہ قوموں کے بارے میں ہمارا دستور یہ ہے کہ جب تک کوئی قوم خود اپنی حالت نہیں بدلے ہم اس کی حالت نہیں بدلتے. جب تک کوئی قوم خود اپنے آپ کو آگے نہیں بڑھائے ہم آگے نہیں بڑھاتے. جب تک کوئی قوم خود پیچھے جانا چاہے ہم اس کا راستہ نہیں روکتے بے شک زائل ہو جائے. اس لیے کہ پہلے بنی اسرائیل بھی تو قومیں تھیں, وہ بھی تو آئین خدا ان کے پاس تھا, انبیاء تھے ان کے پاس, لیکن جب انہوں نے اپنے آپ کو نہیں سنبھالا تو خدا نے بھی نہیں سنبھالا. بس خدا حافظ آئین و دین ہے, لیکن دینداروں کو اپنا حساب خود کرنا پڑے گا. وہ یہ خوش نہ رہیں کہ خدا نے جو ضمانت دی ہے دین کی وہ ہمیں بھی شامل ہے. ہوتا ہے نا آج کل تو یہ مسائل سمجھنا بہت آسان ہے. اگر آپ کی گاڑی, وہ بیمہ دیں گے, بیمہ کمپنی ہے, آپ کی گاڑی بیمہ شدہ ہے لیکن آپ کا اپنا بیمہ نہیں, انشورنس آپ کی نہیں ہے, آپ کی گاڑی کی ہے, تو بیمہ کمپنی نے یہ اعلان کیا ہوا ہے کہ خدا نخواستہ اگر آپ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اس میں آپ کی گاڑی ٹوٹ گئی تو گاڑی کے پیسے ہم دے دیں گے, لیکن آپ کو کچھ ہوا تو آپ کے ہم ذمہ دار نہیں ہے, آپ اپنے ذمہ دار خود ہو. خدا نے اب پھر ہم الگ سے دو بیمے کرواتے ہیں, ایک گاڑی کا اور ایک اپنا. لیکن خدا نے جو بیمہ کھولا ہے انشورنس کا, دین کی انشورنس ہے ہمارے پاس, دین کو ہم کچھ نہیں ہونے دیں گے. لیکن دینداروں کا, وہ بھی دیندار بھی کہے کہ ہمارا بھی بیمہ ہو جائے, خدا نے کہا نہیں, آپ کا قبول نہیں ہے, آپ اپنا احتیاط کرو. اگر تم نے خود اپنی حالت بدلنا چاہیے ہم بھی بدل دیں گے, خود نہیں بدلتے ہم بھی نہیں بدلیں گے آپ کو. لیکن اس نقطے کی طرف توجہ کہ کفار مایوس, اب میں ساری, چونکہ وقت ایسا ہے اور مناسبت ایسی ہے کہ ہر چیز کی تفصیل میں نہیں جایا جا سکتا, صرف اشارے ہیں. اب وہ اشاروں کی زبان سمجھنی چاہیے. کفار مایوس ہوئے دین کی نسبت. معلوم ہوا کہ غدیر میں جو کچھ ہوا دین کو برپا کرنے کے لیے, دین کو استوار کرنے کے لیے, دین کو راسخ کرنے کے لیے, دین کو بنیادیں فراہم ہو گئیں, دین کو ستون فراہم ہو گئے, دین کو اساس مل گئی. بائیں کی رحلت رسول اللہ کا وقت قریب تھا, دین کے ختم ہونے کے امکانات زیادہ تھے, لیکن کفار مایوس ہو گئے. معلوم ہوا دین استوار ہو گیا ہے. پھر یہ فرمایا کہ دین کامل ہو گیا ہے, نعمت تمام ہو گئی ہے. یہ جتنا عمل تھا جو کچھ ہوا دین کو بنیاد مل گئی, دین استوار ہو گیا, کافر مایوس ہو گیا. مومن کے بارے میں اب یہ جو مومن میں دین تھا, رسول اللہ کے دل میں پہلے سے ایک کھٹکا تھا, چونکہ خدا کا فرمان ہے کہ ان لم تفعل, اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا. پہلے دن سے 2 سوال آپ کی خدمت میں عرض کیے ہوئے تھے, سوچا بھی ہے آپ نے ان کے بارے میں, تو آج باری آ گئی ہے ابھی ان کا جواب مل جائے ہمیں. رسول اللہ کے دل میں ایک پہلے سے کھٹکا موجود تھا کہ یہ جو کچھ میں کام کر رہا ہوں, اس ولایت کا اعلان کر رہا ہوں, عرض کیا نا کہ اس میں کچھ ہے, صراحت ہے, کچھ نہیں ہے, منصب کا تذکرہ نہیں ہے, لیکن مرتبے کا ذکر ہے. اب میں مرتبے کا اعلان کر رہا ہوں اور اس سے پھر ساری حقیقت آخر تک یہ لوگ سمجھ جائیں. اور میں جو آج جو کچھ میں نے اعلان کیا ہے یہ دشمنوں کو سمجھ آ گئی ہے میری بات. رسول اللہ کی بات, رسول اللہ کا کام دشمنوں کو, کفار کو خوب سمجھ میں آ گیا, اس لیے تو مایوس ہوئے. دین واقعا جو تیزی دشمن کے ذہن کی ہوتی ہے اگر وہی مومن کے ذہن میں آ جائے, جس طرح شخصیت شناس دشمن ہوتا ہے, جس طرح مسلک شناس دشمن ہوتا ہے, اتنی تیزی اگر دوست کے ذہن میں بھی آ جائے, اگر اپنے کے ذہن میں بھی آ جائے, اگر مومن کے ذہن میں بھی آ جائے. رسول اللہ کے دل میں ایک کھٹکا تھا کہ یہ کام جو میں کر رہا ہوں جو دشمن سمجھ گیا ہے, مایوس ہو گیا ہے, اس کی بابت ایک کھٹکا تھا. خداوند نے ایک دھمکی آمیز لہجے میں فرمایا ان لم تفعل, اگر آپ نے یہ کام نہ کیا. مانا یہ بنتا ہے اس کا, اور آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اس کا یوں ہم مفہوم سمجھیں گے, تفسیر اس کی یوں کریں گے کہ اگر یہ کام نہ ہو سکا
معنی یہی بنتا ہے لفظی کہ اگر آپ نے یہ کام نہ کیا، لیکن ہم اس کی تفسیر کیوں کریں گے یوں کہ اگر یہ کام نہ ہو سکا، چونکہ رسول اللہ نے اگر یہ کام نہیں کیا تو ذمہ دار رسول اللہ نہیں ہوں گے، ذمہ دار کوئی اور ہوگا، اس لیے یہ کہا کہ اگر یہ کام نہ ہو سکا، خوب کیوں نہ ہو سکا، اس کا راز ہمیں اسی واللہ یعصمک من الناس میں ملے گا۔ کیا خطرہ تھا رسول اللہ کو؟ یہ سب اب میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ وہ نقطہ سمجھ میں رہے ابھی کہ رسول اللہ نے غدیر میں ایک ایسا کام کیا کہ جس سے دین اتنا مضبوط ہوا کہ دشمن دین مایوس ہو گیا۔ یہ اصل فلسفہ غدیر ہے، یہ نقطہ اصیل غدیر ہے۔ یعنی غدیر میں ایک تو کہا نا کہ وہ ظاہری کام ہوا، زمین تھی، زمان تھا، مجمع تھا، خطاب تھا، ممبر تھا، پلان تھے، یہ سب کچھ ظاہر میں تھا، لیکن ایک کام باطن میں ہوا، ایک کام حقیقت میں ہوا، ایک کام پس منظر میں ہوا۔ اس پس منظر کے کام کو دشمن نے بانٹ لیا جب ہی مایوس ہو گیا، وہی فلسفہ غدیر ہے۔ دین کو وہ بنیاد مل گئی، دین کو وہ اساس مل گئی، وہ رکن مل گیا، اب دین کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ وہ جو خدا نے وعدہ دیا تھا کہ میں دین کا حافظ ہوں، وہ تحفظ خدا دین کو مل گیا آج۔ یہ کل فلسفہ غدیر یہی ہے، ایک کلمہ کہ دین کو بنیاد مل گئی، دین کو اساس مل گئی۔ اس شخصی حالت سے نکل کر دین اب ایک نظام کی حالت میں آ گیا۔ جب نظام کی حالت میں آ گیا تو اب اس کو کوئی بھی نہیں ہلا سکتا۔ حتیٰ جو امید لگائے بیٹھے تھے کفار جس چیز سے کہ یہ رسول چلے جائیں تو پھر یہ دین خود ہی ختم ہو جائے گا، یا ہم ایک دھکا دے دیں گے اس دین کو اور یہ گر جائے گی یہ دیوار، آج مایوس ہو گئے کہ نہ خیر یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ بنیاد ہے، اس کو ذہن سے نہیں جانے دینا، اس نقطے کو کہ غدیر میں یہ کچھ ہوا، اب آپ جائیں گے وہ کیا ہوا۔ اب جب تک حقیقت ولایت سمجھ میں نہیں آئے گی، جب تک حقیقت امامت سمجھ میں نہیں آئے گی، جب تک ہمیں یہ مطلب حل نہ ہو جائے کہ کس طرح ولایت و امامت اساس دین ہے، وہ رکن دین ہے، وہ بنیاد دین ہے، اور اس پر دین کا سارا نظام اب استوار ہے، فلسفہ غدیر حل نہیں ہوگا ہمارے لیے۔ لیکن اب آتے ہیں اس خطر کی طرف جو رسول اللہ کو درپیش تھا اور جس کے لیے وہ کھٹکا تھا ذہن میں، اور جس کے لیے یہ لب و لہجہ قرآن میں استعمال ہوا۔ وہ کیا چیز تھی؟ یہ بات آپ ذہن میں یقین کر لیں، اس بات پر یقین قاطع کر لیں آپ۔ شاید ابھی ہمارے پاس اتنی فرصت نہ ہوگی اس یقین کے سارے دلائل میں آپ کی خدمت میں عرض کر لوں، لیکن یہ یقین کر لیں کہ یہ مطلب ایسے ہی ہے کہ رسول اللہ کو جان کا خطرہ نہیں تھا۔ اگر خطرہ تھا بھی تو خوف نہیں تھا۔ دو چیزیں ہو سکتی ہیں نا، ایک وقت جان کا خطرہ ہو اور ایک وقت جان کا خوف ہو۔ جیسے شب ہجرت خطرہ تو ضرور تھا لیکن خوف نہیں تھا۔ علی علیہ السلام جب بستر رسول اللہ پر سوئے تو خطرہ تو تھا بلاخر لیکن خوف نہیں تھا۔ ضروری نہیں کہ جہاں خطرہ ہو وہاں خوف بھی ہو، اس لیے کہ اولیاء اللہ کی صفت جو خدا نے ذکر کی ہے وہ یہی ہے۔ کیا صفت ہے؟ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ اس کو ولی کہتے ہی نہیں ہے جس میں خوف ہو، جس میں حزن ہو۔ وہ ولی نہیں ہو سکتا، مرتبہ ولایت تک پہنچ نہیں سکتا۔ اور ہمارا تو یہ اعتقاد ہے کہ رسول اللہ ولی اعظم تھے، اولیاء اللہ میں سے، اور وہ بھی ولی اعظم تھے۔ بس یہ کیسے ممکن ہے کہ خطرہ ہو؟ یہ جو میں نے کہا کہ خطرہ ہی نہیں تھا، یعنی جان کا خطرہ نہیں تھا، اس لیے کہ کوئی کرینہ ہمیں نظر نہیں آتا یہاں پر۔ جیسا کہ لکھا گیا ہے روایات میں کہ 1,20,000 کا حد اکثر جو تعداد دیکھی گئی ہے 1,20,000۔ اب وہ تعداد چونکہ کل حاجیوں کی ہے، جس میں بہت سارے مکے کے حاجی تھے، ادھر ادھر کے تھے، وہ نہیں آئے غدیر تک۔ یقینی جو تعداد لکھی گئی ہے وہ 90,000 سے اوپر لکھی گئی ہے کہ اتنے ضرور تھے وہاں پر۔ اب فرق نہیں پڑتا 90,000 ہو یا 1,20,000 کہا کہ عدد اور رقم سے کوئی مسئلہ آگے پیچھے نہیں ہوتا، لیکن ایک کثیر جمعیت اس وقت کی آبادی مسلمانوں کی،
اس آبادی کے تناسب سے 1,20,000 کے افراد وہاں جمع ہو جائیں تو آج کی مسلمانوں کی آبادی میں سے اتنی درصد، اتنی پرسنٹیج سے اگر لوگ جمع ہوئیں تو کئی ملین تعداد بنتی ہے اس آبادی میں سے اتنے لوگوں کا آنا یہ بڑی شرکت ہے، بہت بڑی شرکت ہے یہ. تو اس آبادی میں اور اس مجمع میں رسول اللہ کو کوئی خطرہ نہیں تھا. پھر رسول اللہ نے ان سب سے کہا کہ آپ حج کے لیے سب آؤ. سب رسول اللہ کا فرمان سن کر آئے حج پر. کوئی جنگ بھی نہیں تھی، اطراف میں کوئی دشمن نہیں تھا، کیونکہ سب سے بڑے دشمن اس وقت زیر ہو چکے تھے، یعنی مشرکین مکہ. 10 ہجری میں واقعہ غدیر ہوا، 9 ہجری میں مکہ فتح ہو چکا تھا. 1 سال ہو چکا تھا مکہ کو فتح ہوئے. بس ان کی طرف سے بھی کوئی خطرہ نہیں تھا. ایک سپاہ مسلح، جنگجو، جاننثار، فداکار جو کئی جنگیں پہلے لڑ چکے تھے اور اپنی بہادری اور شجاعت اور وفاداری کا ثبوت دے چکے تھے، وہ موجود تھے وہاں پر. ان کی موجودگی میں کوئی خطرہ ایسا نہیں تھا لشکر کشی کا. بس کوئی فوجی عسکری نوعیت کا خطرہ نہیں تھا. برفرض اگر ہو بھی، پہلے تو کہا کہ ایسا خطرہ نہیں تھا، کوئی کرینہ نہیں ہے موجود ایسا، برفرض کہ ہو ایسا خطرہ وہ ہو، مگر رسول خطرے سے خائف ہو جاتے ہیں. رسول تو خائف نہیں ہوتے. ابھی آپ کی خدمت میں آتے تھے اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. رسول اللہ کے بارے میں تو صراحت سے ہے کہ جب رسول اللہ بالکل تنہا تھے مکے میں، کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا سوائے ایک 12 سالہ بچے کے. اس دن نہیں ڈرے رسول اللہ، خطرہ بھی تھا، اس دن نہیں خوف آیا. تو آج تو 1,20,000 اپنے ساتھ ہیں، جماعت ہے، اس میں کیا خوف ہوگا؟ رسول تنہا ہوں یا مجمع میں ہوں یا ساتھیوں میں ہوں، خوف نزدیک تک نہیں آ سکتا. خوف نفسانی، خوف نفس کہ میں مارا جاؤں گا، اس لیے کہ وہ رسول نہیں ہو سکتا جو نفس کے خوف میں مبتلا ہو جائے. بلکہ قرآن مجید نے تو صراحت کے ساتھ اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ رسول خائف نہیں ہو سکتا. اب میں آپ کی خدمت میں وہ آیا پڑھتا ہوں کہ جہاں پر رسول اللہ کو حکم ہے. تو بتاؤ اس سے پہلے ایک نقطہ ہی دیگر اس آیت سے بھی عرض کرتا ہوں. آیت واقعہ غدیر میں عرض کیا تھا کہ خطاب ہو رہا ہے یا ایھا الرسول، عنوان رسول سے، منصب سے خطاب ہو رہا ہے. اور خصوص رسول کے بارے میں، تبلیغ کے بارے میں، چونکہ یہاں پر رسول کا بھی کلمہ ہے وہ بلغ بھی کہا. ایک قاعدہ اور ضابطہ پہلے سے قرآن نے بیان کیا ہوا تھا، وہ یہ ہے الذین یبلغون رسالات اللہ، الذین یبلغون رسالات اللہ، وہ جو رسالت خدا ابلاغ کرتے ہیں، پہنچاتے ہیں پیغام خدا. ان کی ایک خصوصیت ہے. کیا خصوصیت ہے؟ لا یخشون احدا الا اللہ، وہ خدا کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے. وہ مبلغ رسالت خدا نہیں ہو سکتا جس کے دل میں خوف آ جائے غیر خدا کا، کسی بھی غیر خدا کا. حاکم سے ڈر جائے، زندان سے ڈر جائے، لوگوں سے ڈر جائے، عوام سے ڈر جائے، کسی سے بھی ڈر جائے، وہ اصلاً مبلغ رسالت خدا نہیں ہو سکتا. اللہ عالم ہے سو یجعل رسالتہ، اس لیے خدا کو خوب معلوم ہے کہ کس کو اپنا رسول بناؤں، کس کو پیغام دوں. خدا نے کبھی کسی بزدل کو اپنا رسول نہیں بنایا. الذین یبلغون رسالات اللہ، جو خدائی رسالت اپنے ذمے لیے ہوئے ہیں، وہ کبھی بھی نہیں ڈرتے، کسی سے بھی نہیں ڈرتے سوائے خدا کے. لا یخشون احدا الا اللہ، خدا کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے. اس میں آیت میں خدا نے یا ایھا الرسول کہا اور بلغ کہا. معلوم یہ ہوا کہ مبلغ رسالت خدا ہے یہاں پر غدیر میں. جب مبلغ رسالت خدا ہے تو وہ حکم اپنی جگہ باقی ہے کہ مبلغ رسالت خدا کسی سے بھی نہیں ڈرتا. تو پھر تحفظ کی کیا ضرورت پڑی ہے؟ جب مبلغ رسالت خدا ہے
اور پہلے سے ہے کہ مبلغ رسالت خدا ہوتا ہی وہ ہے جو کسی سے نہ ڈرتا ہو، تو پھر تحفظ کی کیا ضرورت پڑی؟ یہ کیا خوف تھا؟ اب وہ آیا جو آپ کی خدمت پہلے کہا تھا کہ بیان کروں. اس بعد جنگوں میں رسول اللہ نے اصحاب کو، مومنین کو جنگ پر اکسایا. انہوں نے مشورے دیے کہ یہ جنگ نہیں ہونی چاہیے، ابھی مناسب نہیں ہے، حالات ایسے نہیں ہیں، ابھی جہاد کا وقت نہیں ہے، اب کتنا جہاد کریں گے ہم، بالآخر ابھی تھوڑا ہمیں آرام بھی کرنے دو. یہ مسائل ہوتی ہیں نا چموگنیاں، سمجھانے لگے رسول اللہ کو. بھی ہوتا ہے ایسے، یہ بہت ہوتا ہے. یہ علی علیہ السلام کو بہت سمجھاتے تھے اپنے ساتھی کہ مولا بس کریں، ابھی چھوڑ دیں گے، مان جائیں گے، ابھی کرتا ہے حکومت کرنے میں کیا فرق پڑتا ہے اس کو. سمجھاتے تھے آ کر وہ. اور یہ تجربات بھی ہیں کسی جگہ. اب وہ تو قیاس تو نہیں کر رہا ہوں میں، ویسے کہہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں، ورنہ کیا حیثیت ایک طالب علم. ویسے میں کہہ رہا ہوں کہ لوگ سمجھتے کم ہیں، سمجھاتے زیادہ. بہت ساری جگہوں پر اتفاق ہوا ہے. میں اس نیت سے گیا تھا کہ وہاں کوئی بات سمجھا کے آؤں گا، میں نے ایک بات سمجھائی، انہوں نے 10 باتیں بعد میں مجھے سمجھائی. معلوم ہو گیا کہ سمجھنا کم ہے اور سمجھانا زیادہ ہے. خود یہ کام رسول اللہ کے ساتھ بھی انجام دیتے تھے. یہ لوگ سمجھاتے زیادہ تھے، رسول کو سمجھتے کم تھے. سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے تھے، سمجھاتے زیادہ تھے ان کو. ایک مشورہ یہی دیتے تھے کہ یہ جنگ والا کام چھوڑ دیں آپ. یہ ابھی جو مخالف ہے، جو دشمن ہے. ابھی جو ہو گئے مسلمان بس کافی ہے، سب کو مسلمان کر کے کیا کرنا ہے. یہ جو ہو گئے ہیں کیا ہوا، تاکہ وہ جو نہیں ہوئے اب انہیں بھی دعوت پہنچائیں. رہنے میں بھی مشورے دیتے تھے. خداوند نے کیا فرمایا؟ اب رسول اللہ کی حالت یہ تھی کہ ان مشوروں میں اور ان باتوں میں آپ دیکھ لیں، رسول اللہ خداوند کی طرف سے یہ فرمان آیا، فقاتل فی سبیل اللہ. سورہ نساء ہے، یہ آیت نمبر 84 ہے. فقاتل فی سبیل اللہ. رسول اللہ کو خطاب ہے کہ آپ قتال کرو، جہاد کرو راہ خدا میں. لا تکلف الا نفسک. اس قتال و جہاد میں آپ صرف اپنے آپ کو ہی مکلف کر سکتے ہو، کسی اور کو نہ بھی کرو تو نہ کرو. اس قتال میں آپ اپنی ذات کو مکلف کرو، یعنی تنہا جاؤ. اگر کوئی ساتھ نہیں دیتا، پسو پیش کرتے ہیں، پرواہ نہیں ہے. اپنی ذات کو مکلف ہے کہ جہاد کر لو. قاتل، تنہا جاؤ. میں اکیلا ہوں، خوب اکیلے ہوں. مگر ہم نے اس سے پہلے موسیٰ کو نہیں کہا کہ یا موسیٰ اذهب الی فرعون انہ طغی. اے موسیٰ، وہ فرعون، وہ اتنے روب و دبدبے والا، وہ خدائی کا مدعی، جس کے پاس لشکر ہے، جا و حشم ہے، جس کے پاس جلاد ہیں، جس کے پاس سب کچھ ہے. موسیٰ جو اس کو جا کر ہدایت کرو. اور ساتھ کہہ بھی دیا کہ انہ طغی، وہ طاغوت ہے، وہ طاغی ہے، وہ باغی ہے، کوئی ایسے معمولی آدمی نہیں ہے. مگر ہم نے اس سے پہلے موسیٰ کو تنہا نہیں بھیجا. آپ تو موسیٰ سے اشرف ہیں، آپ تو موسیٰ سے برتر ہیں، آپ تو مقصد موسیٰ کی تکمیل کرنے والے ہیں. اور اگر مومن ساتھ نہیں دیتے نہ دیں. راہبر وہ نہیں ہوتا جو یہ کہے کہ چونکہ لوگ ساتھ نہیں دیتے اب میں کیا کروں. لوگ ساتھ نہیں دیتے، آپ تنہا جاؤ. لہذا آپ نے سنا امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ جب انہوں نے للکارا ان طاقتوں کو، ان دشمنوں کو، تو واضح واشراف الفاظ میں کہا کہ اگر خمینی تنہا بھی رہ جائے تو ان خونخاروں کے مقابلے میں تنہا ڈٹ جائے گا. اگر سب میرا ساتھ چھوڑ دیں، سب مجھے چھوڑ دیں. چونکہ وہاں بھی یہی ہوتا تھا. جب سلمان رشدی کے خلاف فتویٰ دیا اس مرتد کے اعدام کا، تو بہت سارے سیاستدانوں نے، مشاورین نے آ کر مشورہ دیا کہ یہ کام مصلحت نہیں ہے. آج کی اس دنیا میں، ڈیموکریسی میں، اس میں حقوق بشر میں، یہاں پر یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ دوسروں کے کام میں مداخلت ہے. فرمایا کہ ابدا،
ساری دنیا میرا ساتھ چھوڑ دے، میں تنہا ان کے مقابلے میں ڈٹ جاؤں گا۔ اب یہ سیرت تھی پہلے سے، یہ حکم خدا تھا پہلے سے راہبروں کو۔ رسول اللہ کو فرمایا قاتل فی سبیل اللہ، تنہا جاؤ، جا کر ڈٹ جاؤ ان کے مقابلے میں۔ البتہ وحرز المومنین، ان کو بھی شوق دلاؤ، ان کو بھی اکساؤ جہاد پر کہ شاید آپ کی بات ان کے دل میں اتر جائے، لیکن منتظر نہ رہو کہ یہ تلوار اٹھائیں گے آپ کے ساتھ آئیں گے تو پھر آپ جہاد کرنا، آپ تنہا چلے جائیں۔ عسى الله ان يكف باس الذين كفروا والله اشد باسا واشد تنکیلا، فرمایا کہ آپ تنہا جائیں، خدا آپ کے ساتھ ہے۔ یہ باس یعنی نقصان، ضرر جو کفار کی طرف سے آپ کو پہنچنے والا ہے، خدا اس کو روک دے گا۔ آپ نکلے ذاتے خدا کی راہ میں، تنہا نکلے، خدا دشمنوں کا شر آپ سے دور کرے گا۔ یہ وعدہ الہی تھا۔ وہ پس معلوم ہو کہ ایسا رسول جب جنگ کا موقع تھا اور مقابل میں کفار و مشرکین تھے اور خدا نے کہا کہ تنہا یہ کام کرو، کوئی بھی ساتھ نہیں دیتا، نہ دے، تم تنہا یہ کام کرو، وہ رسول آج غدیر میں اپنوں کے مجمع میں 1,20,000 میں، ان کو ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں کہ مجھے ممکن ہے میں یہ اعلان کروں مجھے جان کا خوف ہے، جان سے مار دیں، وہ مار دیں، جان سے مار دیں، مگر رسول کو جان کے بچانے پر معمور کیا ہوا ہے یا جان دینے پر معمور کیا ہوا ہے؟ یہ ایک بات ہے، ہم نے نقطہ ایک پکڑ کے پلے باندھ لیا ہے۔ بعض چیزیں ہماری پسند کی ہوتی ہیں وہ ہم لے لیتے ہیں۔ تو یہ حفظ نفس واجب ہے۔ تو حفظ نفس کب واجب ہے؟ واجب ہے اس وقت واجب ہے کہ جب نفس اور نفس سے نیچے کی کسی چیز میں امر دائر ہو جائے کہ یا نفس کو بچاؤ یا مال کو بچاؤ، یا نفس کو بچاؤ یا گاڑی بچاؤ، یا نفس کو بچاؤ یا نوکری بچاؤ، یا نفس کو بچاؤ یا فلاں بچاؤ، یہاں پر نفس بچانا واجب ہے۔ لیکن جب نفس میں اور نفس سے کسی بالاتر چیز میں امر دائر ہو جائے تو پھر نفس کو قربان کر دو، اس کو بچاؤ، نہیں کہ نفس کو ہر لحاظ میں ہم نے یہ پکڑ لیا لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جاؤ، بس یہ آدھی آیت کافی ہے۔ کسی نے کہا نا کہ نماز نہیں پڑھتے، اس نے کہا کہ قرآن پر عمل کرتا ہوں میں۔ کہا یہ عجب، قرآن پر عمل کرتے ہو نماز نہیں پڑھتے ہو؟ کہا کس پر عمل کرتے ہو؟ قرآن میں کہا ہے؟ کہا کہ لا تقربوا الصلاۃ۔ کہا کہ یہ تو آدھی آیت ہے۔ کہا کہ ابھی ایک ایک کر کے، ساری آیت پر تو ایک دن ہی عمل ہوتا، ایک ایک کر کے عمل ہوتا ہے، ابھی آدھی پر عمل کر لوں، باقی پر بعد میں عمل کر لوں گا۔ اور نفس بچاؤ، یہ نفس بچاؤ، اس کے آگے بھی ہے کچھ، وہ یہ کہ کبھی نفس کو قربان بھی کر دو۔ بس رسول اللہ کو حکم ہے کہ نفس کو قربان بھی کر سکتے ہیں۔ ایسا رسول کیوں خطرہ محسوس کر رہے ہیں؟ کس سے خطرہ محسوس کر رہے ہیں؟ کہاں سے ہم یہ جواب لیں؟ اس کے لیے ہمیں پھر قرآن کی طرف بھی رجوع کرنا ہے اور صاحب غدیر کی طرف پھر رجوع کرنا ہے کہ یہ کیا ماجرا ہوا، یہ کون سا خوف تھا؟ غدیر سے باہر نہیں جاتے۔ رسول اللہ کو خوف تھا، خدا نے فرمایا کہ واللہ یعصمک من الناس، خدا آپ کو بچائے گا۔ خب اب شاہد غدیر سے، اس ولی سے جس کی ولایت کا اعلان ہوا، اب ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کون سا خوف تھا، آپ بتائیں۔ علی علیہ السلام سے پوچھتے ہیں یہ کون سا خوف تھا؟ جانی خوف تو نہیں تھا، حملے کا خوف نہیں تھا، رسول اللہ کے فرمان کے انکار کا بھی خوف نہیں تھا، یعنی یوں نہیں کہ رسول اللہ کہیں اور وہ نہ مانیں، نہ ماننے کا خوف بھی نہیں تھا، اس لیے کہ پہلے بہت ساری مشکل مرحلے مان چکے تھے یہ لوگ، جہاد کا حکم مان چکے تھے، جنگ کا حکم مان چکے تھے، انصار کو کہا کہ اپنے مال تقسیم کر دو مہاجرین میں، وہ مان دیا انہوں نے، مشکل باتیں پہلے مان چکے تھے، اب تو یہ بات تو اتنی مشکل نہیں تھی ان کے لیے ماننا۔ اور سب جو بھی نہیں تھے، سب تو مدعی جانشینی نہیں تھے، کچھ تو ایسے تھے کہ جن کو یقین تھا کہ کوئی بنے یا نہ بنے ہم نہیں بن سکتے رسول اللہ کے بعد، تو ان کے لیے تو ماننا مشکل نہیں تھا کیونکہ وہ تو رقیب بھی نہیں تھے، نامزد بھی انہوں نے نہیں کیا ہوا تھا اپنے آپ کو، انہیں تو مان لینا چاہیے تھا۔ لیکن یہ خطرہ ناس کی طرف سے پھر بھی تھا۔ کیا خطرہ تھا؟ اس سے پہلے ہم آئیں دیکھیں کہ انبیاء کو یا رہبران الہی کو یا ہادیان الہی کو ضرور خوف ہوتا ہے، لیکن وہ جان کا خوف نہیں ہوتا۔ اس سے پہلے بھی قرآن نے شہادت دی ہے کہ حضرت موسیٰ کو بھی خوف لاحق ہوا۔ کون سا خوف لاحق ہوا؟ خداوند تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت موسیٰ کے خوف کے بارے میں بھی فرمایا ہے۔
کہ موسیٰ ایک خوف میں مبتلا تھے. کب؟ جب وہ مقابلہ ہوا صحرا میں ان جادوگروں میں اور موسیٰ میں. وہ تو ذہن میں ہے نا، الحمدللہ اہل قرآن ہے، یہ قصص قرآن تو ذہن میں ہے ہمارے. حضرت موسیٰ فرعون نے مقابلہ کروایا، کہا کہ جو بھی سچا ہوا آج معلوم ہو جائے گا. عید کا دن تھا، لوگ سارے جمع ہوئے، مخلوق جمع ہوئی، ناس سب جمع ہوئے. ادھر سے نبی خدا معجزہ لے کر آئے، ادھر سے جادوگر شعبدہ لے کر آئے. شعبدہ بازوں میں اور صاحبان معجزہ میں مقابلہ ہو رہا ہے، یعنی شعبدے اور معجزے کی جنگ ہو رہی ہے. پیکار فیصلہ ہونا ہے آج، حق پر کون ہے، باطل پر کون ہے، موسیٰ صحیح ہے یا صحیح نہیں. لیکن فیصلہ کرنا کس نے ہے؟ جج کون ہے؟ لوگ، ناس، عوام، مخلوق. سب کو بلایا کہ آؤ دیکھو کون جیتتا ہے آج. اس پر بہت توجہ کرنی ہے. ابھی وقت بھی آخر میں پہنچ رہا ہے، گفتگو بھی آخر میں پہنچ رہی ہے، اور وہی آخری نکات ہوتے ہیں، نتیجہ بخش. اب آئے، سہارا نے موسیٰ سے کہا کہ آپ پہل کرتے ہو یا ہم؟ اب وہ جیسے ہمارے ذاکرین پڑھتے ہیں نا کہ علی علیہ السلام کے سامنے جب وہ پہلوان آتے تھے تو وہ یہ کہتے تھے آپ پہل کرتے ہو یا ہم؟ تو علی علیہ السلام کہتے تھے پہل آپ کر لو کہ شاید بعد میں حسرت رہ جائے آپ کو. چونکہ جب میں نے پہل کی تو آپ کو موقع ہی نہیں ملے گا. تو حضرت موسیٰ نے بھی کہا کہ آپ پہل کرو، کیونکہ اگر میں نے پہل کی تو شاید آپ کو موقع ہی نہ ملے، تم پہل کرو. انہوں نے اپنی رسیاں پھینکی، رسیاں تھیں ان کے ہاتھ میں، لکڑیاں تھیں، رسیاں تھیں، وہ انہوں نے پھینکی، شعبدہ دکھایا. جب وہ پھینکی وہ لوگوں کو سانپ نظر آنا شروع ہو گئی، وہ رسیاں، یہ شعبدہ تھا ان کا. لوگوں کو بھی پتا تھا کہ یہ سانپ نہیں ہے، صرف وہ، اور وہ سانپ بنے بھی نہیں، صرف سانپ دکھائی دے رہے تھے ان کو. شعبدہ اسی کو کہتے ہیں، شعبدہ یعنی چشم بندی. انہوں نے رسیاں پھینکی تو وہ رسیاں ہی تھیں، نہیں یہ کہ وہ سانپ بن گئے، صرف لوگوں کو سانپ دکھائی دینے لگے. اور اب رسیاں ہیں جو سانپ بن کر دوڑ رہی ہیں، لوگ جو دیکھ رہے ہیں کہ گویا سانپ ہیں، سار اٹھا کے دوڑ رہے ہیں. اب کیا ہوا؟ یہاں پر ایک آیت قرآن ہے، وہ یہ بتاتی ہے فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ. عجب ماجرا ہے، کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ وہ لوگ ڈر گئے. لوگ نہیں ڈرے، چونکہ لوگوں کو پتا تھا کہ یہ جادو ہے، یہ رسیاں ہیں، یہ صرف ہمیں سانپ دکھائی دے رہے ہیں، ورنہ حقیقتاً سانپ نہیں ہے. لوگ نہیں ڈرے، عام لوگ گلی کوچوں بازار کے. موسیٰ نبی ہو کر ڈر گئے. فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ. موسیٰ کو دل میں خوف آنے لگا، عجب نبی خدا ہے. لوگ نہیں ڈرتے، جیسے بچے نہیں ڈر رہے ہیں، عورتیں نہیں ڈر رہی ہیں، یہ نبی خدا ڈر رہے ہیں نا. واقعی ڈرے، چونکہ قرآن نے شہادت دی ہے کہ موسیٰ ڈر گئے، خوف آ گیا. سانپ دیکھ کر، وہ سانپ جو سانپ بھی نہیں تھے، رسیاں تھیں جن سے لوگ نہیں ڈرے. اور حضرت کون؟ موسیٰ. اب تھوڑا موسیٰ کا ذہن میں تصور کر لیں کہ موسیٰ، خدا نے پرورش ہی ایسی کی موسیٰ کی کہ خوف دل میں آیا ہی نہیں کبھی. دشمن کے گھر میں پالا تاکہ سارا خوف نکل جائے. ایسے ہوتا ہے نا، بچہ جب اندھیرے سے ڈرے تو خوف نکالنے کے لیے اس کو اندھیرے میں چند دن بند کر دو تاکہ اندھیرے کا سارا خوف نکل جائے اس کے دل سے. یہ آپ نے دیکھا جو صحرائی بچے ہوتے ہیں وہ بہت ساری چیزوں سے نہیں ڈرتے، شہری بچے ڈرتے ہیں ان سے، چونکہ وہ جب رہتے ہی ان چیزوں میں نہیں ڈرتے ان سے. تو موسیٰ فرعون کے گھر میں رہ کر جو پلے، خوف تو نکل گیا تھا دل سے، اب خوف کس بات کا. اور پھر موسیٰ ویسے بھی تمام انبیاء میں معروف ہے نڈر نبی کے طور پر. ہر نبی کی کوئی نہ کوئی خصوصیت برجستہ ہوتی ہے، نمایاں خصوصیت ہوتی ہے نا کسی نبی کی. حضرت موسیٰ کی تو سب سے نمایاں خصوصیت تھی کہ یہ بہت ہی نترس اور نڈر تھے.
نہ ڈرنے والے نبی. ماجرا آپ کو معلوم ہے کہ آئے دیکھا کہ اپنا پیروکار دوسرے سے لڑ رہا ہے, اب بجائے اس کے کہ سلو کراتے ان میں مکہ مارا, اس کا کام وہیں پر تمام کر دیا. ڈرے نہیں. فرعون کی حکومت میں معلوم ہی تھا کہ اس کی سزا کیا ہوگی, ڈرے نہیں وہاں پر. پھر خداوند نے کہا کہ جو موسیٰ جا کر فرعون کو دعوت دو. فرعون کو جب دعوت دینے گئے تو وہاں نہیں ڈرے, یہ نہیں کہا کہ خدایا مجھے تو ڈر لگتا ہے اس سے, کہا کہ ہاں جاتا ہوں میں, لیکن وہ دعا کی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی. یعنی دل میں تو خوف نہیں ہے, خدایا زبان کی لکنت بھی دور کر دے کہ اس جابر کے سامنے کلمہ حق کہتے ہوئے کہیں لڑکھڑا نہ جائے. یہ نبی ڈرے گا سانپ دیکھ کر, رسیاں دیکھ کر. پھر یہی موسیٰ جب فرعون نے تعاقب کیا موسیٰ کا, بنی اسرائیل کو لے کر گئے, آگے دریا, راستہ بند گلی میں پہنچ گئے, پیچھے سے خونخوار لشکر, موسیٰ کے پاس عصا, بس جنگ کا سارا ساز و سامان عصا ہے, عورتیں اور بچے بنی اسرائیل کے بے پناہ, یہ ساتھ لے کر آگے گئے, دریا آ گیا. اب سب ڈرنے لگے, سب کی ٹانگیں پنڈلیاں کانپنے لگیں. تنہا مطمئن انسان وہاں پر موسیٰ تھے. اب جو ڈرنے کے مقامات تھے وہاں نہیں ڈرے, یا رسیاں دیکھ کر ڈر گئے. بس معلوم ہوا کہ نہ, خوف رسیوں کا نہیں تھا, خوف سانپوں کا نہیں تھا. شعبدے اور معجزے میں جب مقابلہ ہوا تو موسیٰ کو یہ خوف نہیں تھا کہ کوئی سانپ مجھے ڈس نہ لے,